ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 جنوری 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل یہ تیسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہے، اس کے علاوہ فیکس، ٹیکسٹ میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس مکمل سیریز میں ہم حقوق العباد کے متعلق اسلامی تعلیمات کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بہت ہی اہم موضوع کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ آج 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا مجاہد احمد شاصری صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہر دور اور ہر حالت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہر مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ معاشرے میں موجود ہر فرد کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھے، ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور ان پر ظلم بالکل نہ کرے۔ اسی طرح اسلام ہر مسلمان کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر معاشرے میں وہ کوئی برائی دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے۔ یہ ایسے اصول ہیں کہ اگر کوئی بھی معاشرہ ان پر عمل کرے تو وہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ ہمدردی خلق اور شفقت علی الناس کے بارے میں اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں پہلی سورت سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، اور اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ عالم ایک دنیا کو، ایک عالم کو کہتے ہیں، عالمین اس کی جمع ہے،
جس کے ذریعہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو عالمین کا وہ رب ہے، اور اس عالمین اور ان جہانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کی ربوبیت کے سامان کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد ان کی ربوبیت کے سامان اور وہ تمام ذرائع جو ان کی ربوبیت کے لیے اور حیات کے لیے ضروری تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، کر رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا۔ اس میں سب کے سب مخلوق شامل ہے، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، یا اور نوع کی جو مخلوق ہے وہ اس دنیا میں پائی جائے۔ مخلوق ما خلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ سب کی سب مخلوق کے دائرے میں آتی ہے، اور یہاں جو موضوع ہے آج ہمدردی خلق کا ہے۔ اس محدود وقت میں اس سارے موضوع کو تو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن آج ہم بات کریں گے حیوانات کی، اور تھوڑی سی انسانی ہمدردی جو ذوزہ شفقت علی الناس ہے، وہ ایک دوسرا حصہ ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمدردی خلق پر۔ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعہ سے ہم کو یہ بات سمجھائی، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا پریوار، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مخلوق میں سے وہی ہے احسنہ، جو کہ اللہ کے ساتھ، جو من احسن الی عیالہ، جو اس کے عیال کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک لازمی بات ہے، ایک خالق ہے، اس کی یہ مخلوق ہے، جب ایک مخلوق میں سے ایک فرد دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو خالق کو تو اس سے خوشی ہوگی ہی، اس کی وہ رضا حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے فلاں مخلوق کی، حیوان کی یا نباتات کی یا دوسروں کی مدد کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب رب العالمین ہے، وہ ربوبیت کے سامان پیدا کر رہا ہے، وہ پرورش کر رہا ہے، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت اس لحاظ سے کہ مخلوق میں سے ہر نوع کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے، ان کی حد بندیاں بتائیں کہ یہ آپ کے حدود ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کو ملنے چاہیے، اور دوسروں کو یہ سکھایا کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر کوئی دوسرے کا حق سلب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دور جانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ اب اسی تعلیم کو ہمدردی خلق اور مخلوق کے تعلق میں اسلام کی اس نشأت ثانیہ جماعت احمدیہ میں، جس کی بنیاد سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 133 سال پہلے رکھی تھی، جماعت احمدیہ مسلمہ۔ حضور نے اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے 10 شرائط مقرر فرمائی تھی، اس میں سے 9ویں شرط جو آپ نے مقرر فرمائی تھی وہ اسی تعلق سے تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام کے بیعت کرنے والے کو عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے۔
محض للہ، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی، اس کی خیرخواہی، اس کی نیکی، اس کو فائدہ پہنچانے، اس کو نفع پہنچانا صرف اس لیے ہو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرے، نہ کہ اس کی جس سے ہمدردی کر رہا ہے اس سے وہ کوئی بدلہ چاہے، کوئی معاوضہ چاہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ محض للہ، خدا کی خاطر یہ کام کرے تو تب وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں تک بات آنے کے بعد اب چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی ہیں، کہ کس طرح ہمدردی کی گئی مخلوق کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ جو چرند پرند تھے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کے اپنی امت کو سمجھایا کہ دیکھو اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں عذاب بھی ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک عورت نے ایک بلی اپنے گھر میں بند کر دی اور نہ اس کو کچھ کھلایا نہ پلایا، اور وہ بلی اس وجہ سے مر گئی۔ اب جب یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد حضور فرماتے ہیں فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارِ، اس بلی کو اس طرح مار دینے کی وجہ سے وہ آگ میں، وہ جہنم میں داخل کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک بلی ہے، ایک حیوان ہے، تو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق کا تحفظ کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس بلی کو رکھا ہے، اس کے کھانے پینے کے سامان تم نے مہیا کر رہے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، پھر جا کے پھر وہ چرے اور جنگل میں جائے، اپنا شکار کرے، اپنی غذا کا اور خوراک کا انتظام کرے اور اپنی زندگی کی استمراریت کو قائم رکھے۔ یہ تو ایک مثال ہے جانور کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گئی، اللہ کی ناراضگی کا موجب بنی۔ اب خوشنودی کیسے حاصل ہوئی اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی کہ ایک آدمی وہ سفر کرتا چلا جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، آخر اس نے رستے میں ایک کنواں دیکھا، وہ خود کنویں میں نیچے اترا، پانی پیا اور باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کیچڑ چاٹ رہا ہے، اپنی پیاس بجھا رہا ہے، بہت زیادہ پیاس ہے۔ اس پر وہ آدمی کو ترس آیا، وہ پھر کنویں میں اترا، اپنا موزہ جو تھا چمڑے کا وہ اس نے منہ میں لیا، پانی نیچے سے لے کے آیا اور لانے کے بعد اس کتے کو وہ پانی پلایا، اس کی پیاس کو بجھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَغَفَرَ لَهُ، اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے۔ اب دیکھیں دو حیوان ہیں، ایک جب اس نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا وہ عورت اللہ کی ناراضگی کا باعث بن گئی، جس نے اس حیوان کی تھوڑی سی خیرخواہی کی اور اس کی پیاس کو بجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا سامان پیدا کر دیے۔ پھر اسی طرح اور کیا آگے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک یہودی تھا، وہ پرندوں کو دانہ ڈالا کرتا تھا، تو ایک مسلمان اسے کہنے لگا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو دانہ ڈالنے سے، تو کافر ہے، تو اسلام میں داخل ہی نہیں۔ کچھ سالوں کے بعد دیکھا کیا کہ وہ حج کو کیا تو یہ بھی وہاں حج کر رہا ہے، تو اس غیر مسلم نے اس مسلمان کو کہا کہ ان پرندوں کو کھانا دینے کے نتیجے میں آج دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کا موقع دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھے حج کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجر عطا کیا۔ اب دور جدید اس زمانے کی بھی ایک مثال دینا ضروری ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں قادیان میں تھا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کا زمانہ تھا، آپ کا عہد مبارک تھا،
اور آپ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا آپ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو مسجد مبارک کے مشرق میں ہے، ابھی بھی ہے، اسی طرح ہی ہے وہ مکان، اس کے نچلے حصے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے گیا، واپس آیا تو وہاں میرے سامنے والے برآمدے میں 2 کبوتروں کا گھونسلہ تھا ایک، تو میں نے دیکھا کیا، جب واپس آیا وہ خاک روب نے وہ چھت صاف کرنے کے لیے وہ گھونسلہ گرا دیا، ان کے انڈے وغیرہ سارے ختم ہو گئے، تو وہ بہت بری طرح سے پھڑپھڑا رہے تھے، بے چین تھے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مجھ سے ان کی بے چینی دیکھ ہی نہیں گئی، تو میں نے کہا خدایا میں کیا کروں ان کے لیے؟ تو وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ درود شریف ایک مقبول دعا ہے، ایک منظور شدہ دعا ہے، مجرب دعا ہے۔ میں درود شریف پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ پر درود بھیجتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے اللہ میرا یہ درود ان کے لیے باعث تسکین بنا دے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اس نیت کے ساتھ، میں نے دیکھا وہ دونوں کبوتر پرسکون ہو گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نقصان پہ تسلی دے دی، ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہ شروع کیا لکھنا، پھر وہ پھڑپھڑانے لگ پڑے، اس کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں اس طرح کئی بار ہوا، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز کو چلا گیا اور وہ کبوتر بھی وہاں چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ اس مولانا صاحب نے یہ جو واقعہ بیان کیا، اس سے کیا پتہ چلا کہ درود شریف کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اور آپ پر درود بھیجنے کے نتیجے میں اس رحمت کا یہ اثر ہوا کہ وہ پرندے جو کہ بہت زیادہ غمگین تھے، پھڑپھڑا رہے تھے، پریشان تھے، اس درود کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو طمانینت بخشی، اطمینان بخشا اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت دی اور وہ پرسکون ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کھجور کا درخت تھا، حضور صاحب ایک کھجور کا تنا تھا جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطاب فرماتے تھے۔ بعد میں ایک ممبر بن گیا تو حضور اس پہ کھڑے ہو گئے، اس پہ خطاب فرمانے لگے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس تنے سے رونے کی آواز سنی جیسے کہ کوئی انسان رو رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور وہاں گئے، کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تنا مطمئن ہو گیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ ہے مخلوق کا سلوک۔ اب آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے، ذرا مختصر سی اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ شفقت علی الناس یہ بھی ایک مضمون ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات انسان اور اس کائنات سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے مظہر عتم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحیم تھے، رؤوف تھے، بہت زیادہ کرم اور شفقت کرنے والے تھے۔ اب اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ہے حقیقی ہمدردی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور سارے جو کفار مکہ تھے آپ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا گاؤں سے، اس نے مکہ میں کچھ اونٹ ابو جہل کو بیچے، اراشا اس کا نام تھا، اور بعض میں اراشی کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال اس نے اونٹ بیچے اور ابو جہل اس کو پیسے نہیں دیتا تھا، اس کی قیمت ادا نہیں کرتا تھا۔ قریش مکہ کے ان کے زعماء، ان کے جو لیڈر تھے، وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے پاس گیا، بھئی دیکھو تمہارا یہاں پر ایک آدمی ہے، اس نے مجھے اونٹ خرید لیے ہیں اور وہ قیمت نہیں ادا کر رہا، مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو مجھے قیمت دلوا دے۔ انہوں نے کہا چلو مذاق کرتے ہیں اس آدمی سے، ذرا ڈانٹ پڑے گی اس کو بھی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھئی ایک ہی شخص ہے مکہ میں جو تمہیں قیمت دلوا سکتا ہے ابو جہل سے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ پوچھتا بچاتا حضور کے دولت خانے پہ گیا اور جا کے حضور سے یہ کہا کہ وہ فلاں آدمی نے مجھ سے اونٹ لے لیے ہیں اور پیسے نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاتے، ابو جہل جو ہے عام حالات میں بے عزتی کرتا، ڈانٹتا ڈپڑتا۔ حضور گئے محض اس شخص کی ہمدردی کی خاطر کہ یہ پردیسی غریب یہاں پر آیا
اور اس انسان نے اس کا مال بھی لے لیا اور قیمت بھی نہیں دے دیا. حضور چل پڑے اور جا کے کہا کہ ابو جہل میں نے سنا ہے تم نے اس کے اونٹ خریدے ہیں, قیمت کیوں نہیں دیتے؟ وہ فوراً اندر گیا, جا کے قیمت لا کے دے دی. اب سب لوگ بڑے حیران ہوئے. وہ آراشہ پھر اس مجلس میں آیا, کہنے لگا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجا کہ اس نے مجھے قیمت دلوا دی. اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا. تو لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو نے کیوں قیمت دے دی؟ کہنے لگا میں کیسے نہ قیمت دیتا, میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ خونخوار کھڑا ہے, اگر میں نے ذرا بھی چون چرا کی تو وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا, اس لیے میں نے اس کی رقم دے دی. یہ ہے ہمدردی, شفقت علی الناس, لوگوں کے اوپر شفقت کرنا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, 10 دن آپ نے وہاں قیام کیا, لہو لہان ہو گئے. جب وہاں سے باہر نکلے تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ اخشبین, یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں نا, ان کے بیچ میں چکی کی پاٹ کی طرح اس طائف کو میں پیس کے رکھ دوں. اس شفیق انسان کو دیکھیں اور رؤوف اور رحیم انسان کو دیکھیں. ایک دم تڑپ اٹھے آپ نے کہا لا لا, ایسا نہ کرنا, مجھے امید ہے میرا اللہ ان کے صلب سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو موحد ہوں گے, اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور وہ مشرک نہیں ہوں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے, آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے, شہید, بہت سے صحابہ شہید ہو گئے, آپ لہو لہان ہو گئے. اتنے میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں, ابھی مجھے پہچانتے نہیں, ابھی تو ان کو معاف کر دینا. یہ ہے رحمت, یہ ہے شفقت لوگوں کے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے, یہاں پر 1901, 2, 3, 4, 5 میں طاعون پھیل گئی بہت زیادہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مولانا عبد الکریم صاحب بتاتے ہیں کہ اس طرح دعا کر رہے تھے, اس طرح کربناک آپ کی حالت تھی جیسے ایک عورت درد ذہ کی حالت میں ہوتے, اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے خدا, اگر یہ مخلوق اسی طرح تباہ ہو گئی, ہلاک ہو گئی, تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا. یہ ہے شفقت, یہ ہے رحمت. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آج یہ ساری بلاؤں میں, بہرحال ان ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے, عصر حاضر میں یہ کرونا کی وبا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ بار بار کتنے درد سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا ان لوگوں کو اللہ کے مامور کو پہچاننے اور اللہ کی صحیح عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس وبا کو ان سے ٹال. اب ایک درد مند انسان ہی یہ دعا کر سکتا ہے مخلوق کے لیے, جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام طاعون کے دنوں میں آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. وہی عکس, وہی روح, وہی مناظر ہم کو نظر آتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن عزیز جب اپنے خطبات میں افراد جماعت کو اور خود بھی اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹالے اور اس کے مضرات اور بد اثرات سے دنیا کو بچائے, اور پھر دنیا کو یہ جو ایک انذاری پہلو چلا آ رہا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ شفقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے دل میں ڈالی, اور یہی ہر فرد جماعت میں ہونی چاہیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. ناظرین, ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں سوالات موصول ہو رہے ہیں. انڈیا سے عادل عباس صاحب یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام نے ٹرانسجنڈر کے بارے میں کچھ کہا ہے, اگر کہا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو میں محترم مولانا مجاہد احمد شاذلی صاحب سے
درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جزاکم اللہ عادل صاحب، ٹرانسجنڈر کے مطلب اگر ہم آسان اردو میں یہ کہیں تو ہم جنس پرستی، یا اگر ہندی میں کہیں تو سم لینگکتا۔ انسانی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دو چیزیں پاتے ہیں کہ آزاد روی اور بندش جو ہے سے آزادی انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے، اور اسی طرح عیش و عشرت کے دلدہا لوگوں کے لیے جنسی تسکین کی جو صورتیں ہیں وہ ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو پچھلی ایک صدی جو ہے تاریخ انسانی کی، اس ایک صدی میں فحاشی، عریانیت اور اس ہم جنس پرستی کا بہت زیادہ زور ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ مرد مردوں سے شادی کرنے لگے، تعلقات قائم کرنے لگے، اور عورتیں عورتوں سے تعلقات قائم کرنے لگیں، اور اس معاملے میں بعض ملکوں کی طرف سے قوانین بن گئے کہ ہاں ان کو ان کی آزادی ہے، ان کی شخصی آزادی ہے، کسی کی کوئی دخل نہیں۔ اسلام کے نزدیک یہ بالکل حرام فعل ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے جو نکاح کی اغراض بیان فرمائی ہیں اس کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک بقائے نسل اور دوسرا تقویٰ کا حصول، اور یہ دونوں ہی چیزیں ان کاموں میں درست نہیں ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ اگر کسی چیز میں ملوث ہیں جو لوگ، ان کے کیا حقوق ہے یا ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، تو اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے کہ جنسی تعلقات جو ہیں وہ پاکیزگی کے سوا اس میں اور کوئی راستہ ہی نہیں رکھا اسلام نے اس کا چھوڑا۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے یا اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرتی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی معاشرے میں اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جس کو نشے کی عادت پڑ گئی ہو یا سگریٹ نوشی کی عادت ہے، تو لازمی بات ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اسی قسم کی ایک ایسی بیماریاں ہیں جس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ناصر اللہ عزیز سے ایک بار اس بارے میں سوال کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، تو حضور نے جلسہ سالانہ جرمنی کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں خاص طور پر یہ بیان فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی شدت کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے بدسلوکی بھی نہیں کی جانی چاہیے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قدرت کے اور فطرت کے اصول کے مطابق اپنے علاج کروائیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں ملوث تھے، انہوں نے جب اس کا صحیح علاج کیا تو اس علاج کے نتیجے میں وہ درست بھی ہو گئے۔ تو یہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔ جی، جزاکم اللہ۔ ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ انڈیا سے سیدہ مبشرہ شکیل صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا مبشرہ شکیل ہے، میں حیدرآباد دکن انڈیا سے ہوں۔ میرے دو سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال، والدین کے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر غیر مذہبی مولوی آتے ہیں، ان کے مساجد کے چندے کے لیے کیا ہم کو دینا چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ حقوق العباد میں شامل ہے؟ برائے مہربانی اس کے جواب دیں تو میں ممنون و مشکور رہوں گی۔ جزاکم اللہ سزا، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے یہ اگلے ایک سوال میں ہمارے آ جائے گا، وہ اس کو چھوڑتے ہوئے ابھی میں دوسرے حصے کی طرف لے لیتا ہوں۔ جب وہ دوسرا میں جواب دوں گا تو اس میں یہ بھی آ جائے گا۔ اس میں جی، غیر احمدی ہمارے پاس آتے ہیں مساجد کا چندہ لینے کے لیے، کیا ہمیں دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی آج کل کی مساجد کے بارے میں، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ مساجد تو بڑی بڑی ہوں گی پر اس میں ہدایت کوئی نہیں ہوگی۔ آج کل انڈیا میں مجھے نہیں پتا وہاں پر جہاں سے یہ سوال کر رہی ہیں وہاں کیا حالت ہے، ورنہ آج 99% مساجد صرف فساد کا اڈا، جھگڑوں کا اڈا۔ دیوبندی اس میں داخل نہیں ہو سکتے، بریلوی اس میں داخل نہیں ہو سکتے،
تبلیغی اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اہل حدیث اس میں داخل نہیں ہو سکتے، شیعہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، احمدیوں کو تو ایک طرف رہنے دے ابھی۔ ان کے آپس کی حالات اس قسم کے بنے ہیں، سوائے لڑائی جھگڑے اور مار کوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جس نیت سے بھی دیں، لیکن یہ صرف ایک آمد کے ذریعے بنے ہوئے ہیں کہ مساجد کے نام پر چندہ جمع کر لینا اور پھر اس کے بعد جھگڑے پڑ جانا اور یہ کہنا فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا۔ تو اس نام پر اگر آپ تو واقعی وہاں پر کوئی اللہ کا گھر بننے والا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو دیا جا سکتا ہے چلیں، لیکن عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ سوائے جھگڑے اور فساد کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ انما الاعمال بالنیات، آپ نے اس نیت پہ اگر دینا ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے گھر میں شاید ان کو صحیح عبادت کرنے اور صحیح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی توفیق ملے، اس نیت سے آپ دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ اب میں اپنے اصل پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا مجاہد احمد شاذلی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام نے مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دی ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ناظرین کرام، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی بھلائیوں کا حکم دینے کے اور برائیوں سے روکنے کے ہیں۔ معروف کے اگر معنی لفظی کیے جائیں تو پہچانے ہوئے ہیں، پہچانے ہوئے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کی اچھائی اور خوبی کو عقل سلیم قبول کرتی ہو اور اس کو پسند کرتی ہو۔ اور معروف کی ضد منکر کے معنی ہیں ان پہچانے اور نامانوس کے ہوتے ہیں، اور یہ معروف کی ضد ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں منکر اس فعل کو کہتے ہیں جس کو ہر سلیم الفطرت انسان برا جانتا ہے اور ناپسند کرتا ہے۔ امر بالمعروف کا مقصد انسانوں کو سماج کا بہترین کردار بنانا، بہترین اکائی بنانا، اور اسی طرح نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو برائیوں سے روکنا اور سماج کے جو برے فاسد مادے ہیں ان سے دور کرنا ہوتا ہے۔ اگر سادہ سے لفظوں میں اس کی تعریف کی جائے اور سمجھا جائے کہ آخر یہ ہے کیا چیز، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو حکم ہیں، اس کی جو مرضیات ہیں، اس کے جو احکامات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اس پر خود چلنا اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلانا، دعوت دینا۔ اور نہی عن المنکر کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن باتوں سے اس کے رسول نے روکا ہے، ان باتوں سے خود بھی رک جانا اور لوگوں کو بھی اس سے روک دینا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی خود اختیاری چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہے کر لیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت ہو، اے مسلمان، تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہاں جو لفظ ہے اخرجت للناس، اس بات سے بالکل عیاں ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک امت کا بنیادی مسلمہ فریضہ ہے اور یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اور یہی وہ بنیادی غرض ہے جو ابھی اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا کہ ہمدردی خلق کا جو بنیادی فلسفہ ہے، اس کے پیچھے یہی بات کار فرما ہے کہ جو بہترین چیز ہمیں مل رہی ہے، جو ہم استعمال میں کر رہے ہیں، صرف اس کو اپنی ذات تک ہی ہم نہ رکھ دیں، بلکہ اس اچھائی کو، اس نیکی کو سماج کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، معاشرے کے دوسرے طبقات تک بھی اس کو پہنچائے۔ اور پھر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں یہ پوری امت کو اس کو بتایا گیا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس امت میں سے پھر کچھ لوگوں کو خاص طور پہ تخصیص بھی کر دی گئی کہ دیکھو تم میں سے تو ساری مجموعی لحاظ سے تو تم سب پر یہ واجب ہے، لیکن تم میں سے پھر خاص ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے علیحدہ سے بھی جو اسی کام کے لیے مخصوص ہو۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دے
اور بری باتوں سے روکے، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تمام انبیاء کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر ایک انبیاء کا بنیادی کام اور فریضہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور ان کو فحش سے، برائیوں سے، منکر سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس بات پر گواہ تھی اور گواہ ہے کہ آپ نے وہ اعلیٰ معیار قائم کیے نہی عن المنکر کے اور عمل بالمعروف کے، جس کے برابر کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی امت کو، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اور اس میں اس کے روکنے کی مؤثر طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اس کی بات کا اثر نہ ہو، تو دل میں برا منائے، اور یہ کمزوری کے لحاظ سے ایمان کا آخری درجہ ہے، یعنی برائی کو اگر دل میں بھی نہ برا مانا جائے تو اس کے معنی ایمان کی کیا قدر و قیمت۔ بعض لوگ امر بالمعروف کے لفظ امر سے یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ شاید زبردستی کسی کو کام سے، نیکی کے لیے زبردستی راغب کر دینا یا زبردستی اس کو برائی سے روک دینا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ امر کا جو معنی ہیں وہ قرآن مجید میں عربی کا لفظ چونکہ امر ہے، اس میں اس طرف بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھانا، خیال ڈالنا یا توجہ ڈالنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں بیان فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں سوء برائی کی اور فحش کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اب اس کے معنی یہ بنے کہ قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں یہ بتایا کہ شیاطین تو اپنے مسلسل اثرات ڈالتے چلے جاتے ہیں اور معاشرے میں وہ اثر پھیلتا چلا جاتا ہے، لہٰذا مومنین کا بھی یہ فرض ہے کہ اس بد اثر کو دور کرنے کے لیے وہ امر بالمعروف بھی مسلسل کرتے چلے جائیں اور نہی عن المنکر کرتے چلے جائیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سے اگر ہم اور کو سمجھانا چاہیں کہ اگر ایک کمرے میں کوئی دیا جل رہا ہو، کوئی روشنی کا ذریعہ ہو یا بلب جل رہا ہو، تو اس کو جلانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، مسلسل جلائے رکھنا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بلب بند ہو جائے گا تو اندھیرا تو اپنے آپ آ جائے گا، اندھیرے کے آنے کے لیے پھر کوئی کوشش نہیں ہے یا کوئی صحیح نہیں کرنی پڑتی۔ اس زمانے کے معمور بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس زمانے کے حکم و عدل بھی ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ طریق اور اسلوب بتائے کہ کیسے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں، ملفوظات جلد اول صفحہ 281 میں آپ نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی شان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت سے ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے، اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو، ہاں محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلالت اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسا ہی تقوی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ بس یہ دو تین اس میں بات بنیادی طور پر بیان کی حضور نے، خاص طور پر ایک اپنی عملی حالت کو ایسا بنایا جائے کہ جب آپ کسی دوسرے پر اثر ڈال رہے ہوں تو پہلے وہ اثر آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ دوسرا، موقع اور محل کی مناسبت کے ساتھ اس بات کو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے۔ تیسری بات خاص طور پہ اس بتائی کہ نرمی کے ساتھ نرم زبان استعمال کرنی چاہیے، اور اصل غرض اس کی یہ ہونی چاہیے کہ تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ کہ شیخی یا بگاڑنے کے لیے یا یہ اس پہلو کو کہ میں دیکھو کتنا یہ کام کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز نے ایک موقع پر احباب کو توجہ دلاتے ہوئے بیان فرمایا، پس ہم جو احمدی مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے حکموں پر چلیں گے اور سب برائیوں کو چھوڑیں گے اور تمام نیکیوں کو اختیار کریں گے،
ہمیں ہر برائی کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا ارادہ پکا ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل مانگ رہے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ برائیاں نہ چھٹیں اور آپ اس قابل نہ ہو سکیں کہ دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کرنے والے بنیں۔ بس ہمیں پوری توجہ کے ساتھ جہاں اپنے نفس سے برائیوں کو دور کرنا ہے وہاں اپنے معاشرے کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب میں اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک میثاق کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن مجید جب کوئی بات کرتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ مسلمانوں سے بھی اس میثاق کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ان کے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، کہ نہ تم عبادت کرو اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات والدین سے احسان کرنا ہے۔ تیسری بات اسی طرح قریبی رشتہ داروں اقارب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مرحلہ وار اس میں 3 باتیں ہیں اس میثاق میں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم اقربا کہتے ہیں، ذی القربیٰ کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ قریبی والدین ہوتے ہیں ایک انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے والدین سے احسان کا سلوک کرنا ہے، پھر ذی القربیٰ سے احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اب والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ یہ فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تیرے والدین اکیلا، ایک والد یا والدہ یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں اور ان سے کوئی ایسی سختی تو دیکھے تو تو نے اف بھی نہیں کہنا، بلکہ ان کو نرم بات کہنا ہے۔ اپنے رحمت کے جو پر ہیں وہ ان کے اوپر جھکائے رکھنے ہیں اور کبھی بھی ان کے سامنے نہ نہیں کرنی، اف نہیں کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو والد کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا سوائے اس کے کہ وہ شرک کا حکم دے، اس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں ایسا ہم کرتے؟ اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے احسان کا حکم کیوں ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ذل ہوتا ہے۔ والدین کا احسان اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ موجودہ زمانے میں جو برائیاں ہیں، اس وقت ایک بہت بڑی برائی موجودہ زمانے میں، بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن دوسری طرف انحطاط کی انتہا تک پہنچا یہ زمانہ۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ورد آشرم ہے یا اولڈ ایج شیلٹرز بنے ہوئے ہیں دوسرے ملک۔ جب والدین بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لے جا کے ان کی اولاد ان کو وہاں پھینک دیتی ہے، نہ کبھی ملنا نہ جلنا نہ کچھ، بعض کو سڑکوں پہ پھینک دیتی ہے، بعض کو اسٹیشنوں پہ پھینک دیتی ہے، بری حالت ان کی ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور کا انسان جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، پستی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے والدین کو بھی وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، بس اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کیوں بار بار احسان کی تاکید کرتا ہے؟ احسان کی تاکید یہ کرتا ہے تم ان کا بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے والدین کا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو جتنا انہوں نے کیا ہے، اتنا احسان تو ان کے ساتھ کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج کا انسان عام طور پہ ہمارے جو معاشرہ اس وقت چلتا ہے یہاں، اس کی حالت یہ ہے
کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی میں مست ہو جاتے ہیں اور والدین کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے، کوئی نگہداشت نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان میری جماعت میں رہنے کے قابل نہیں جو اپنے والدین کی نگہبانی نہیں کرتا، ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی رعایت نہیں کرتا، ایسے انسان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی قرآن یہ بات کہتا ہے۔ جب اقارب کی بات آپ کرتے ہیں، اقربا کی، یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیٹی ہوتی تھی، بیٹیاں، ان کو درکور کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک آدمی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ عاصم بن قیس، اس کا قیس بن عاصم اس کا نام تھا، ہاں قیس بن عاصم نام تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا اور کہنے لگا میری 4 5 6 بیٹیاں تھیں، میں نے ایک کے بعد ایک درگور کرتا رہا اور وہ چیختی رہیں اور میں درگور کرتا رہا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اتنا ظالم باپ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ حالت اس نے کی۔ آج عصر حاضر میں پھر میں کہتا ہوں یہ ترقی یافتہ دور جو کہلاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہندوستان یہ جو ملک ہے ادھر کے، آج یہاں ایک چلا ہوا ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اگر تو ماں کی کوکھ میں لڑکی ہو تو یہ اسقاط حمل اور ابارشن کرواتے ہیں۔ اور یہاں پر اس وقت اتنی حالت ہے کہ ہمارے اس پنجاب، ہریانہ، ہماچل وغیرہ ان علاقوں میں ایسی حالت ہے کہ تقریباً 800 کے مقابلے میں 1000 لڑکا ہو تو تقریباً 900 کے قریب یا 800 کے قریب وہ لڑکیاں رہ گئی ہیں۔ اتنی یہ نسبت کم کرتے ہوتے جا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں پیشگوئی کی تھی آخری زمانے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جو بیچاری ایک لڑکی دنیا میں آنا چاہتی تھی، اس کو جب تم قتل کرو گے یقیناً وہ سوال کی جائے گی، اور وہ سوال کرے گی اللہ کے حضور کہ مجھ کو کیوں قتل کیا گیا، کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اقربا میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، عربی عبارت تو لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ایسے رشتہ دار ہیں کہ اگر میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، اگر حسن سلوک کروں تو بد سلوکی سے پیش آتے ہیں، اگر میں ان کے حق میں حلیمی اور نرمی سے کام لوں تو وہ میرے خلاف جہالت اور اشتعال انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تو نے کہا اگر تو ویسا ہی ہے تو ان کے منہ میں مٹی ڈالتا ہے، یعنی تیرا ہاتھ اوپر ہے اور تیرا احسان ان پر ہے، اور جب تک تو اس حالت میں ہے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا، ولا یزال معک من اللہ ظہیرا۔ ایسے بھی اقربا ہوتے ہیں، ایسے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ آگے سے بد سلوکی کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں ایک مثال حضرت مسیح صاحب کے زمانے کی دیتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایسے لوگوں کا پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے یہاں قادیان میں، آپ ہی کے پڑوسی تھے، امام دین، نظام دین اور کمال دین، یہ 3 بیٹے تھے۔ بہرحال امام دین، مرزا امام دین، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، ہمیشہ تنگ کرتے تھے مسیح علیہ السلام کو۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ جو مسجد مبارک کو جانے والا راستہ ہے وہاں انہوں نے ایک دیوار بنا دی۔ اس وقت مسجد مبارک کی ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی، یہ بہت پہلے 1900 کی بات ہے۔ اور اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ حضرت مسیح صاحب نے پھر بڑی ہی نرمی کے ساتھ، یعنی جو یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، حضرت مسیح السلام نے اپنے ایک صحابی کو مرزا امام دین، نظام دین کے پاس بھیجا کہ دیکھو تم یہ رستہ بند نہ کرو، تم کو اگر زمین ہی چاہیے تو میری بھی تو قادیان میں اتنی زمین ہے، تم کہیں زمین لے لو لیکن یہ رستہ کھول دو۔ انہوں سے آگے سے تلخ زبانی کی، انہوں نے لڑنا شروع کیا
کہ یہ جب سے وہی نازل ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے، بس سلوکی کی۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے خلاف مقدمہ کیا۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں مسیح صاحب مدعی تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ یہ مقدمہ چلا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوا، اور نہ صرف فیصلہ ہوا بلکہ مقدمہ کے سارے اخراجات ان کے اوپر ڈالے گئے اور ان کی قرقی ہوئی، یعنی پولیس آئی اور وہ سارا زمان لینا چاہتی تھی، لیکن مسیح انسان نے وہاں پہ بھی ان کو روکا۔ سارا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ بس ایسا جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک سچا مسلمان احمدی وہ ہے جو اپنے اقارب، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود بخود ان کو یا تو سزا دے گا یا پھر ان کی رہنمائی کرے گا کہ وہ بھی پھر حسن سلوک کرنے لگیں۔ لیکن یہ کہہ کے کہ وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں بھی آگے سے بدسلوکی کروں، یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے نہ جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے۔ تو یہ ہے حقوق العباد کے سلسلے میں اقارب، عزیز و اقارب کے سلوک کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام کی اس طرح سے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا مجاہد احمد شاذلی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہمان نوازی جو ہے وہ ایک مسلمان کا خاص وصف ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ناظرین کرام، مہمان نوازی ایک ایسا خلق ہے جس کا قرآن مجید میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اور حقوق العباد میں اس کی ایک بہت بنیادی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اس مہمان نوازی کے وصف سے مزین ہوتے تھے اور متصف ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 70 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے ان کو سلام کہا، اور جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا وہ ان کو جو بہترین سے بہترین چیز تھی ان کے کھانے کے لیے فوراً پیش کر دی۔ پس قرآن مجید نے اس فعل کو تعریفی رنگ میں بیان کیا ہے، یعنی مہمان نوازی ایک ایسا فعل ہے جو تعریف کے رنگ میں قرآن مجید نے 2 جگہ خاص طور پر بیان کیا ہے، اور مہمان نوازی حقیقتاً اسلام کا ایک خاص خاصہ ہے، اور مسلمانوں نے اس کو عروج تک پہنچایا اور یہ سیکھا اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عربوں میں تو ویسے بھی مہمان نوازی مشہور تھی اور آج بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا عروج نظر آتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بیان بتاتی ہے کہ جب آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ بشری تقاضے کے تحت گھبرا کے آپ اپنی ازواج مطہرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تشریف لائے اور بتایا کہ مجھے ایسی ایسی کیفیت ہوئی، مجھے اپنے نفس کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور وہ خصوصیات گنائی، کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ وہ 5 خصوصیات تھیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو آپ میں تو دعویٰ نبوت سے پہلے بھی یہ بات تھی، لیکن نبوت کے بعد تو اس وصف کا کمال نظر آتا ہے، اور ایسا کمال کہ دنیا کے کسی انسان میں وہ نظر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ میں اس وصف کا عروج ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو جہاں خاص طور پر دیگر آداب زندگی سکھلائے، آداب زندگی حقوق ادا کرنے کے بارے میں بتائے، وہاں یہ بھی بتایا کہ مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہیں، کیا آداب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دن تم مہمان کی خوب خاطر کرو، اچھی طرح مہمان نوازی کرو، اور 3 دن تک عام مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہمان کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر مہمان کی عزت و تکریم کرو۔ پھر ایک اور بخاری شریف کی مشہور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا خیرہ فی من لا یضیف، یعنی اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا کہ زبانی بتا دیا کہ بھئی ایسے ایسے مہمان نوازی ہوتی ہے، بلکہ آپ اتنے گہرے ماہر نفسیات تھے کہ مہمان کے جذبات کا بھی آپ پورا دھیان رکھتے تھے۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ایک یہودی جو تھا وہ آپ کے پاس مہمان ہوا، رات اس نے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس نے بستر گندا کر دیا،
اور وہ ہمارے شرم کے صبح بنا بتائے ہی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بستر کو خود دھونا شروع کر دیا، اور جب اس دوران دیکھا کہ وہ اپنی تلوار بھول چکا تھا، وہ واپس تلوار لینے آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو دھو رہے تھے۔ آپ نے اس کے جذبات کا یا اس کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کسی دوسرے کو نہیں کہا کہ یہ دھوئے، نہ ہی کہیں باہر جا کے بتایا کہ دیکھو ایسا رات آدمی آیا تھا اور اس کے بارے میں وہ یہ حرکت کر کے چلا گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر آتا ہے کہ وہ شخص آپ پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح اس دور میں بھی ہمیں خاص طور پر، کیونکہ یہ دور ثانی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ آپ نے خاص طور پر ہمیں بتایا کہ مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار اس زمانے میں تقریباً آج سے 100 سال پہلے کا آپ اندازہ لگائیں کہ منی پور جو آسام سے بھی اور آگے تقریباً 10 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں سے کچھ مہمان قادیان تشریف لائے، اور وہ چونکہ مہمان بہت دور سے آ رہے تھے، وہ سمجھے کہ اب ہم اپنے مستقر میں پہنچ چکے ہیں، اپنی جائے منزل میں اب ہم اتر گئے ہیں۔ تو اس وقت لنگر خانے کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کچھ ان سے بہتر سلوک نہیں کیا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ وہ ناراض ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ یکے سے اترے نہیں، فوراً واپس چلے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس طرح مہمان آئے تھے اور وہ ایسے ناراض ہو کر جا رہے ہیں، تو حضور فوراً جس حالت میں بیٹھے تھے فوراً اٹھے، اسی طرح کپڑے جیسے پہنے تھے وہی پہن کے فوراً آپ نکل پڑے، اور بٹالہ کی طرف جاتے ہوئے جو نہر آتی ہے جو قادیان سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، وہاں جا کر ان کو پکڑا اور ان سے پھر درخواست کی اور ان کو دوبارہ لے کر آئے۔ پھر آپ حضرت مسیح اسلام نے اسی وقت میں بیان فرمایا کہ مہمان کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، ذرا سی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بہت خیال رکھا کرو۔ پھر جو لوگ قادیان آئے ہیں، آج کل چونکہ ہیٹر گرمی کا زمانہ ہے، ہیٹر بھی ہوگی، سردی کے زمانے میں بھی جو لوگ آئے ہیں، 100 سال پہلے کا تصور کریں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیرت حضرت مسیح موعود السلام کی کتاب لکھی ہے، اس میں اپنے عینی واقعات درج کیے ہیں۔ اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار جلسہ سالانہ کے موقع پر جو شدت کے وقت تھا، بہت سارے مہمان آ گئے اور لحاف کی کمی پڑ گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لحاف تھے موجود تھے وہ سارے دے دیے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا لحاف بھی تھا وہ مہمانوں کو دے دیا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے جب دیکھا حضرت مسیح اسلام کو اس حالت میں، تو آپ پھر دوبارہ مہمانوں کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد متبادل کو انتظام کیا گیا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے وہ اعلیٰ نمونے قائم کیے ہیں کہ مہمان نوازی ایک احمدی کا بنیادی وصف ہونا چاہیے، جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا پسندیدہ فعل ہے جس کا ذکر اس نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ جہاں اپنے رسول کا حکم ماننے والا ہوتا ہے، وہاں خدا تعالیٰ کی رضا کو بھی حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تک تم ایک وجود کی طرح بھائی بھائی نہ بن جاؤ گے اور آپس میں بمنزلہ اعضاء نہ ہو جاؤ گے تو فلاح نہ پاؤ گے۔ انسان کا جب بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں تو خدا سے بھی نہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ کا حق بڑا ہے، مگر اس بات کو پہچاننے کا آئینہ کہ خدا کا حق ادا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ مخلوق کا حق بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں رکھ سکتا وہ خدا سے بھی صاف نہیں رکھتا۔ یہ بات سہل نہیں، یہ مشکل بات ہے۔ سچی محبت اور چیز ہے اور منافقانہ اور۔ دیکھو، مومن کے مومن پر بڑے حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کو جائے، اور جب مرے تو اس کے جنازے پر جائے۔ ادنا باتوں پر جھگڑا نہ کرے بلکہ درگزر سے کام لے۔ خدا کا یہ منشا نہیں کہ تم ایسے رہو، اگر سچی اخوت نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 407۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارا اس سیریز کا آخری اور چوتھا ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز 22 جنوری 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے
اور GMT کے مطابق سہ پہر 4:30 بجے لائیو قادیان دارالامان سے نشر کیا جائے گا، اور ہم اپنے اسی موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا